السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کی فیوریٹ رائٹر عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جانے ستمگر کی ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ اہانا نیاز ہی آپ ہی ہیں؟ وہ ریسیپشن پہ کھڑی تھی جب مینیجر اس سے سوال کو ہوا۔ جی میں ہی ہوں، وہ پلٹی اور سوٹ بوٹ پہنے اس لڑکی کو جواب دیا جو 35-36 کا معلوم ہوتا تھا۔ اوکے گڈ، آئیے میں آپ کو آپ کے کیبن تک چھوڑ دوں اور آپ کو آپ کے کام کی نوعیت بھی بتا دوں۔ وہ اس کے لباس اور بات سے سمجھ گئی کہ وہ مینیجر ہے۔ باس کہاں ہے؟ وہ اس کے ساتھ چل پڑی اور پوچھنے لگی۔ باس فی الحال نہیں آئے، آج لیٹ آئیں گے، آپ کا بتا چکے تھے۔ ویسے میں حیران ہوں کہ کل 17 لڑکیوں کا انٹرویو لینے کے بعد باس نے صرف ایک آپ کو ہی سلیکٹ کیا۔ کیا میں آپ کے سی وی دیکھ سکتا ہوں؟ اور ویسے بھی آپ کو اپنے تمام ڈاکیومنٹس بھی جمع کروانے ہوں گے، سو مجھے دے دیجیے۔ اس کی بات پہ خود وہ بھی حیران ہوئی، کیونکہ اسے تو اس جاب کی ضرورت بھی نہ تھی، پھر بھی دے دی گئی، اور جن کو تھی ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ مینیجر اس کی سی وی دیکھ کر اپنی حیرت مٹانا چاہتا ہے، مگر دیکھنے کے بعد حیرت ذرا بھر بھی معدوم نہ ہوئی، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہی نہ تھا، جبکہ اس کمپنی میں جاب ایکسپیرینس کی بنا پر ہی دی جاتی تھی۔ الٹا اس کی حیرت بڑھ گئی، مگر وہ مخفی کر گیا۔ وہ سوچنے لگی، عجیب شخص ہے، کل مجھے کہہ کر کہ انتظار کروں گا پورے 8 بجے میرے آفس آ جائیے گا، جبکہ آج اگر وہ آئی تو وہ خود ہی موجود نہ تھا۔ اور پھر شکر کرنے لگی کہ اچھا ہی ہے اس سے سامنا نہ ہی ہو، کیونکہ اس کی ساحرانہ آنکھیں اور دل جلانے والی باتیں وہ مشکل برداشت کر پاتی۔ آج سے آپ زیان حاکم شاہ کی پرسنل اسسٹنٹ ہیں، یہ پیپر ریڈ کر لیجیے گا۔ وہ جو شکر کر رہی تھی کہ اسے کم ہی سامنا ہوا کرے گا، جاب کی نوعیت جان کر پہلے تو چکرا کر رہ گئی۔ پرسنل اسسٹنٹ بننا یعنی اس کا دم چھلا بننا، ہر وقت یس سر اوکے سر کر کر کے اس کی جی حضوری کرنا۔ اف اف اف، وہ پیپر ٹیبل کی سائڈ ٹیبل پر رکھتی اسے نظر انداز کیے سالم کو سننے لگی، جو کہ اسے اس کی جاب سمجھا رہا تھا۔ آج پہلا دن تھا اور پہلا دن کافی اچھا رہا تھا۔ صبح 8 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک وہ مصروف رہی، اور اس دوران وہ سوچیں جو بچپن سے لے کر اب تک اس سے دیمک کی مانند چمٹی ہوئی تھیں، آج نہ جانے کس کونے میں دبکی میں بیٹھ گئی تھی۔ سب اپنی اپنی چیزیں سمیٹے گھروں کو جانے کی تیاری کر رہے تھے جب وہ بھی اٹھی، مگر تبھی سارے اس کے پاس آئے اور اس کے سامنے ٹیبل پر ایک پیپر رکھا اور پین اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، مس اہانا اس پہ سائن کر دیجیے۔ اس نے پین کو اگنور کرتے ہوئے پیپر اٹھا کر پڑھا تو وہ کانٹریکٹ پیپر تھا، جسے دیکھ کر اس کے ماتھے پہ شکنے نمودار ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کانٹریکٹ پیپر ہے، سادہ سا جواب ملا۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، مگر میں اس پر سائن آخر کیوں کروں؟ اس نے خود کو منہ چڑھاتے پیپر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ یہ ہماری کمپنی کے اصول و ضوابط میں سے ہے کہ 1 سال سے قبل کوئی بھی استعفیٰ نہیں دے سکتا، بشرط یہ کہ اسے خود نہ نکال دیا جائے۔ سالم نے اس کے ماتھے کے بلوں کو دیکھتے ہوئے رسانیت سے جواب دیا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ آج کا دن کافی اچھا گزرا، اس کی یہ سوچ غلط ثابت ہوئی، کیونکہ کانٹریکٹ کا بھی کوئی چکر ہوگا یہ تو اسے علم ہی نہ تھا۔ مگر جاب پہ رکھتے ہوئے تو آپ کے باس نے مجھے اس چیز سے باخبر نہیں کیا۔ کمپنی کے رولز بتانے اور سمجھانے آپ کو پہلے ہی چاہیے تھے۔ وہ اپنی مخصوص انداز میں گویا تھی۔ میرا مطلب جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے تو وہ آپ کی بھی باس ہے، مگر بہرحال آپ کو اگر اس پر سائن نہیں کرنے تو یہ رہا پیپر، کل باس سے خود ہی بات کر لیجیے گا، باس جانے اور آپ جانے۔ وہ پیپر وہیں چھوڑے پین لیے چلا گیا، جبکہ اس کانٹریکٹ سے زیادہ اسے اس بات پہ غصہ آ رہا تھا کہ یہ بات اسے پہلے کیوں نہ بتائی گئی تھی۔ زیان کل پورا دن ہی نہ آیا تھا، نامعلوم شہر سے باہر تھا شاید، مگر آج 2 بجے کے قریب وہ آیا تو اہانا کا بلاوا آیا۔ یس کم ان، دروازہ ناک کرنے کے بعد اجازت ملی، اور اجازت دینے کا وہی مصروف سا انداز۔ آپ نے بلایا سر؟ ٹیبل سے قدرے دور کھڑے اس نے زیان کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو کہ کسی فائل میں سر دیے ہوئے تھا۔ ہاں آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں، بیٹھیے۔ ایک نظر اٹھا کے سامنے پڑی کرسی پہ بیٹھنے کو کہا گیا تو وہ بیٹھ گئی، کبھی آپ کہتا تو کبھی تم، اور یہ آپ و تم کا سلسلہ تو اب شاید چلتا ہی رہنا تھا۔ کیسا جا رہا ہے کام؟ وہی پروفیشنل سا انداز۔ کافی اچھا، مختصر جواب۔ کوئی پریشانی کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اگر ہے تو بتا سکتی ہیں آپ۔ قدرے نرم مگر بے نیاز سا لہجہ۔ نو سر۔ پھر سے اختصار سے گویا ہوئی۔ آج وہ ڈارک بلو شرٹ پہنے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے اور آنکھوں پہ گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ اس کی شاید نزدیک کی نظر کمزور تھی، نکھرا نکھرا سا وہ سیدھا دل میں اتر رہا تھا۔ اہانا کی نگاہیں چپکے سے بار بار اٹھتی اور پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر پھر سے جھک جاتی۔ کوئی شک نہ تھا کہ زیان حاکم شاہ مقناطیسی شخصیت کا مالک تھا، جو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔
یہاں تک کہ اہانہ نیازی بھی دل میں اعتراف کر چکی تھی کہ اس نے زیان جیسی پرسنالٹی رکھنے والا شخص آج تک نہ دیکھا تھا۔ کچھ تو خاص تھا اس میں جو اہانہ کے دل کو چھو گیا تھا، یا پھر وہ مکمل وجود ہی خاص تھا۔ سارم نے کام اور سیلری پیکج کے متعلق سب بتا اور سمجھا ہی دیا ہوگا، پھر بھی کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتی ہیں۔ ہائے اتنی کرم نوازی! لیکن کیا ہی اچھا ہوتا بولنے کے ساتھ وہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر نگاہیں بھی اس پر مرکوز کر لیتا۔ نو سر، اس کے پھر سے مختصر اور سیم جواب دینے پر وہ ہولے سے مسکایا۔ اوکے ناؤ یو کین گو اہانہ نیازی۔ ٹھیک ہے اب آپ جا سکتی ہیں اہانہ نیازی۔ باپ کا نام لیتے ہوئے وہی تپا دینے والی مسکراہٹ جو اس روز تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس کو سر کہنے کی بجائے اس کا سر ہی پھاڑ دینے کو دل کرتا تھا اہانہ کا، مگر تب جب وہ اس کا مکمل نام لے کر گویا اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ جانے سے قبل میں آپ سے اس کانٹریکٹ کے متعلق بات کرنا چاہوں گی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا پیپر ٹیبل پہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ نو سر کہنے کے باوجود بھی وہ آپ کے پوچھنے لگی۔ اوہ تو یعنی تم نے اس پہ سائن کر دیے؟ دیٹس گڈ۔ بنا پیپر کی طرف دیکھے وہ بولا۔ میں نے اس پر سائن نہیں کیے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ مگر کیوں؟ آپ کے زیان کی آنکھوں میں سوال امڈا۔ کیونکہ جاب کی آفر کرتے وقت آپ کے منہ سے کانٹریکٹ کے متعلق کوئی بات نہیں نکلی تھی۔ آپ کو مجھے پہلے ہی آگاہی فراہم کرنی چاہیے تھی اپنی کمپنی کے رول سے۔ وہ اسے اس کی غلطی بتلانا چاہ رہی تھی۔ اس کی بات پہ زیان مسکرائے کیونکہ جو جواب وہ اس کے سپرد کرنے والا تھا اس سے وہ الٹا منفعل ہونے والی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کل سارم نے تمہیں کوئی پیپر دیا تھا ریڈ کرنے کے لیے؟ اس کے سوال پہ اس نے ذہن پہ زور دیا تو یاد آیا کہ ہاں ایک پیپر دیا تو تھا، مگر وہ کہاں گیا مجھے معلوم نہیں۔ جی سر۔ گڈ۔ اچھا تو بتانا پسند کریں کہ کیا تھا اس پیپر میں؟ اس نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ اس نے وہ پیپر لاپرواہی میں یہاں وہاں کر دیا تھا۔ وہ اس پیپر میں اوکے میں سمجھ گیا، آپ نے وہ پیپر ریڈ ہی کیا ہی نہیں، بلکہ سمجھ تو میں پہلے ہی گیا تھا۔ جانتی ہیں اس میں کیا لکھا تھا؟ وہ اسے ٹوکتا ہوا بولا اور پھر پوچھنے لگا، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ محترمہ، اس پیپر پہ کمپنی کے اصول و ضوابط درج تھے۔ اگر تم پڑھ لیتی تو مجھ سے یہ سوال کرنے کی نوبت نہ آتی کہ میں نے پہلے کیوں نہیں بتایا، جبکہ تمہیں کام شروع کرنے سے قبل سارم نے پیپر تھمایا تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ زیان کا یہ بتانا تھا کہ وہ اپنی جگہ شرمندہ سی رہ گئی کہ کیا سوچتا ہوگا کہ اتنی لاپرواہ لڑکی کو جاب دے ڈالی۔ وہ مجھ سے مس پلیس ہو گیا، ورنہ میں تو پڑھنے ہی والی تھی۔ اس نے جھوٹ کھڑا۔ ہاں وہ پیپر اس سے گم ضرور ہوا تھا، مگر اس کے بعد وہ اسے یکسر بھول چکی تھی۔ سوری سر، اٹس مائی فالٹ۔ اس نے جلدی اپنی غلطی کا اعتراف کر ڈالا۔ اٹس اوکے، اب تو جان چکی ہو نا، سو اب اگر کوئی دقت نہیں ہو تو یہ لو پین اور سائن کر دو۔ زیان نے پینسل باکس سے سرخ پین نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ 1 سال سے کم عرصے کا کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا کیا؟ معصومیت میں گھلے لہجے میں پوچھا گیا۔ ہاں ہو سکتا ہے نا، مثبت جواب ملا۔ تو بتائیے وہ کتنے عرصے کا ہوگا، میں اس پہ سائن کر دیتی ہوں۔ اس نے جلدی سے پوچھا۔ 1.5 دن کا۔ جواباً وہ جلانے والی مسکراہٹ اس کی سپرد کرتا بولا تو وہ جبڑے بھینچ کر رہ گئی۔ اور بنا سائن کیے تمہارا وہ 1.5 دن کا کانٹریکٹ پورا ہو چکا ہے۔ اب چاہو تو تم جا سکتی ہو اور چاہو تو رک سکتی ہو۔ اٹس ٹوٹلی یور چوائس، مگر رکنے کی شرط یہ کانٹریکٹ ہے۔ زیان نے اس کی توجہ پھر سے پیپر کی جانب مبذول کرواتے ہوئے کہا تو وہ دل میں اسے ڈھیروں سلواتوں سے نوازنے کے بعد اس کا رکھا پین جھپٹنے کسی انداز سے پکڑے لمحے بھر میں سائن کر کے کانٹریکٹ اس کی طرف بڑھاتی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر آفس سے ہی نکل گئی۔ یوں تو اسے 1 سال کے کانٹریکٹ سے بھی کوئی مسئلہ نہ تھا، مگر زیان کا رویہ اسے تپا گیا تھا۔ اوہ اہانہ نیازی، تم کیا جانو کہ یہ کانٹریکٹ سائن کر کے تم نے اپنے پیروں پہ خود ہی کلہاڑی مار لی ہے۔ اب تمہیں میری نظروں کے سامنے رہنے سے تم خود بھی نہیں روک پاؤ گی۔ پیپر چہرے کے آگے کے تفاخر سے کہتا اس کے کیے سائن پر شہادت کی انگلی پھیرتا وہ کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ نورین روشانے گارڈن میں ہے یا اپنے کمرے میں؟ ہاتھوں میں ڈھیروں سفید گلاب اور چاکلیٹس لیے وہ گھر داخل ہوا اور زینت چڑھتی نورین کو آواز دے کر پوچھا۔ صاحب وہ اپنے کمرے میں ہے اور زیان لبوں پہ مسکراہٹ لیے اس کی ادھوری بات سنے روشانے کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ جانتا تھا کہ یہ سب دیکھ کر وہ بہت خوش ہونے والی ہے۔ روشانے مائی سویٹی، دیکھو میں آپ کے لیے کیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا مگر سوئی ہوئی روشانے کو دیکھ کر مزید کچھ کہنے سے باز رہا، کہیں اس کے پکارنے سے وہ اٹھ ہی نہ جائے، کیونکہ وہ ذرا ذرا سی آہٹ پہ ڈر کے اٹھ جایا کرتی تھی۔ سوئی ہوئی چھوئی موئی سے وہ لڑکی کس قدر معصومیت کا پیکر معلوم ہو رہی تھی، اور وہ تھی بھی۔ زیان مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا اور پھر دھیرے سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا پیچھے ہٹ گیا۔ اسے یہیں رکھ دیتا ہوں، اٹھ کر دیکھے گی تو خوش ہو جائے گی۔ تمام چیزیں بیڈ کی دوسری جانب آہستگی سے رکھتا کہ ارتعاش پیدا نہ ہو اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ اہانہ نیازی، وہ بھی اپنے کیبن تک پہنچی ہی تھی کہ سارم نے اسے مخاطب کیا۔ جی؟ وہ اس کی طرف پلٹی۔
خیریت آج آپ اتنی لیٹ؟ اس نے اس کے لیٹ آنے کا سبب دریافت کرنا چاہا۔ دراصل آج میری آنکھ دیر سے کھلی، سو آنے میں کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ ذرا بے فکری سے گویا ہوئی، جبکہ اس کی بے فکری سارم کو ایک آنکھ نہ بھائی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زیان کو وقت کی پابندی نہ کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ اچھا تو آپ ایسا کیجئے کہ یہی سبب اب جا کر باس کو بتائیں، کیونکہ وہ تب سے 3 دفعہ آپ کا پوچھ چکے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر اب بھی آپ نہ آتی تو وہ پوچھتے، بلکہ کال کر کے آپ کو پکا گھر بیٹھنے کا ہی آرڈر سنا دیتے۔ سارم کے آخری جملے کا مطلب تو وہ سمجھ چکی تھی، تب بھی بیگ کیبن میں رکھتے آفس روم کی طرف بڑھ گئی۔ ٹائم دیکھا تم نے؟ نہیں دیکھا تو اپنے پیچھے لگی وال کلاک میں نظر ڈال سکتی ہوں۔ ابھی وہ زیان کے روبرو آ کر کھڑی ہی ہوئی تھی کہ زیان نے اپنی فرینڈ جبکہ اس کی بیک وال پہ لگی گھڑی پہ اسے نظر ڈالنے کو کہا۔ وہ جانتی تھی کہ 10 بج رہے ہیں، پھر بھی بے اختیار اس کی گردن گھومی اور ٹائم دیکھ کر ہی واپس مڑی۔ سوری سر، دراصل آج میں جلدی کیا میں نے تم سے لیٹ آنے کا سبب پوچھا؟ وہ شرمندہ سی وجہ بتانے لگی جب وہ اسے ٹوکتا بولا۔ وہ شرمندہ ہرگز نہ تھی، مگر ناٹک تو کرنا ہی تھا۔ نو سر، اس نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ اگر کمپنی کے رولز پڑھ لیتی تو معلوم ہو جاتا کہ وقت پہ آنے پہ سختی سے زور دیا گیا ہے۔ تم صرف آج کان کھول کر میری ایک بات سن لو اور اسے ذہن نشین کر لو کہ مجھے وقت کی پابندی نہ کرنے والے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ وہ کڑی نگاہیں اس پہ ٹکائے بول رہا تھا، جبکہ وہ سوچنے لگی کہ وہ کہاں پھنس گئی ہے۔ مگر ہاں، یہ بات بھی غور سے سن لو کہ زیان حاکم شاہ تمہیں لوگوں میں شمار نہیں کرتا، اس لیے تمہارے لیے میں اپنے اس اصول کو بھی فراموش کرتے ہوئے تم سے کسی قسم کی بھی باس پرس نہیں کروں گا۔ اس کی اس بات پہ آہانہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر استعجاب سے اس کی جانب دیکھا تو اس کے تاثرات یکسر بدلے ہوئے تھے۔ پہلے تاثرات انکا ہو چکے تھے۔ وہ مسکرا رہا تھا، جبکہ یہ بات کہتے ہوئے اس کا لہجہ بھی یکسر مختلف تھا۔ میں سمجھی نہیں آپ کی بات کا مطلب۔ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی کہ زیان کیا کہنا چاہتا تھا۔ جلد سمجھا دوں گا تمہیں، ابھی تم اپنے کام پہ فوکس کرو، مجھے بھی میرے کام پہ کرنے دو۔ وہ بتانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اوکے سر۔ وہ بھی مزید پوچھے بغیر 2 لفظ کہتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آہانہ اپنے نام کی پکار پر اس کے بڑھتے قدم گویا جکڑے گئے۔ یوں تو زیان اسے پہلے بھی نام سے پکارتا تھا، مگر آج پورا نام لینے کی بجائے صرف آہانہ پکارا گیا تو آہانہ کا دل ایک بار دھڑکا ضرور، کیونکہ اس کے منہ سے اسے اپنا نام نہ جانے کیوں اتنا خوبصورت اور رسیلا سا لگا۔ جی سر، وہ پلٹی اور بولی۔ تم مجھے زیان سر کہہ سکتی ہو، ایسے زیادہ اچھا رہے گا۔ کیا اس نے اسے یہ کہنے کے لیے روکا تھا؟ نو سر، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ وہ یوں ہی مسکرا کر بولی۔ میں بتا نہیں رہا بلکہ حکم دے رہا ہوں آہانہ میڈم کہ آئندہ تم مجھے زیان سر کہہ کر پکارو گی۔ گاٹ اٹ؟ سمجھی؟ اس کی پرشوق مسکراہٹ مسخری آنکھوں پہ وہ نہ سمجھی سے بھرے تاثرات لیے سر ہلا گئی۔ اسے زیان کی باتیں اس کی شخصیت نہ جانے کے اوپر اسرار سی معلوم ہوتی تھی، خاص کر اس کی کچھ ظاہر کرتی اور کچھ خفیہ رکھتی آنکھیں۔ موہت سب سواری سے پوچھو کہ جو ڈیٹا نکالنے کو کہا تھا وہ نکال لیا ہے، تو اس سے اس ڈیٹا کی فائل لے کر تم میرے پاس آؤ۔ اس کے روم سے نکلنے سے قبل زیان نے اس کے سپرد ایک کام لگایا تو وہ جی کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ یہ آخر اتنی دقیق اور ڈبل میننگ باتیں کیوں کرتا ہے جس کی صرف اسے ہی سمجھ آتی ہے؟ اب بھلا میں لوگوں سے ہٹ کر کیوں ہو گئی؟ اپنے کیبن میں بیٹھتے ہوئے وہ خود سے ہی سوال گو ہوئی۔ پہلے تو ایسے اکھڑ پن سے بول رہا تھا جیسے ابھی لیٹ آنے پہ کوئی سزا سنا ڈالے گا، مگر پھر ساتھ ہی اتنی مہربانی۔ بیگ سے موبائل نکال کر ٹیبل پہ رکھتے وہ پھر سے بڑبڑائی، اور میں بھلا اسے زیان سر کیوں کہوں جب خالی سر کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں؟ یہ وہ سوالات تھے جن کے اس کے پاس کوئی جواب نہ تھے، مگر پھر بھی اسے خود سے جو سوالات کرنے کی عادت تھی وہ بھلا کیسے رہتی؟ اف، مجھے تو اس نے کام دے کر بھیجا تھا اور میں یہاں بیٹھ گئی۔ میں بھی نہ پاگل ہوں۔ اچانک اسے ڈیٹا فائل کا یاد آیا تو سر پہ ہاتھ مارتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ 2 گھڑی کا وقت بھی نہیں میرے لیے، آپ اتنی تو مصروف ہو گئی ہیں۔ وہ گارڈن میں لگے جھولے پہ براجمان پاپ کارن کا بال گود میں رکھے کھانے کے ساتھ ساتھ کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی جب ہادی اس کے پہلو میں بیٹھتا شکوہ کناں لہجے میں بولا۔ پڑھتے پڑھتے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اس نے کتاب بند کی، سائڈ پہ رکھے اور رخ ہادی کی طرف کیے بولی، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میرے پیارے بھائی کے لیے تو میرے پاس وقت ہی وقت ہے۔ اس نے ہادی کی تھوڑی چھوئی تو وہ بھی مزید شکوہ کرنے کا ارادہ ترک کر گیا۔ ویسے آپ نے جاب شروع کر کے بہت اچھا کیا۔ دن بھر آپ کی موم اور نیشا سے کوئی تلخ کلامی نہیں ہوتی جس سے آپ کا موڈ نہیں بگڑتا اور آپ کمرے میں مقید نہیں ہوتی۔ ریلیکس اور کچھ پرسکون سی رہنے لگی آپ۔ میں تو آپ کے اس فیصلے سے بھی کوئی اختلاف نہیں رکھتا تھا اور اب بھی خوش ہوں۔ ہادی نے گویا آہانہ کے دل کی بات چرائی تھی۔ واقعی ایسا ہی تو تھا جیسا وہ کہہ رہا تھا۔ ہم مگر ایک بات سے وہ انجان تھا کہ کمرے میں مقید وہ نیشا اور الیانہ سے بگاڑنے کے سبب نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس لیے ہوتی تھی کہ اس بند اندھیری کال کوٹڑی میں رو سکے، چیخ سکے، اپنے اندر کی وحشت کو باہر نکال سکے جو بچپن سے اب تک اس کی وجود سے چسپاں تھی۔ میرے ہر فیصلے میں کوئی میرے ساتھ ہو نہ ہو،
मगर मुझे यकीन है कि तुम ज़रूर खड़े होगे। आखिर को इस घर में वाहिद तुम ही तो हो जो मुझसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता है। वो मोहब्बत पाश निगाहों से अपने उस छोटे भाई को तकती रही बोली, आप गलत बोल गई आपी। वाहिद मैं नहीं बल्कि डैड भी तो हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो सच है कि निशा और मुझसे बढ़कर उन्होंने हमेशा आपकी मानी है। मगर एक बात आपसे पूछूं आपी, कि आपका उनसे रवैया इतना रूठ सा क्यों है? ये वो सवाल था जिसका जवाब बहुत से जवाबात की सूरत में निकलता था, मगर वो किसी को देना नहीं चाहती थी। अब तुम्हें कैसे बताऊं हादी कि जो उनसे सच्चा प्यार करती थी उसको तो उन्होंने जीते जी मार डाला था। और उस मरने वाली के साथ साथ ना सिर्फ उसके डैड के लिए मोहब्बत ख़त्म हुई बल्कि शायद मेरी भी तभी हो गई। वो मुझे मेरे डैड लगते ही नहीं, बचपन के मंजर आंखों से छुटते ही नहीं, कुछ भुला ही नहीं पाती, तो फिर अपना रवैया कैसे ठीक करूं? कैसे करूं मुनाफकत? मैं जैसी हूं वैसा ही जाहिर करूंगी, अब किसी को अच्छा लगे या बुरा। वो ये सब सोच ही सकी, हादी के सामने ज़बान पे ना ला सकी। कौन किससे प्यार करता है और किससे नहीं, इस बात को छोड़ो और अपनी बताओ, एग्ज़ाम्स कैसे हो रहे हैं? कोई मुश्किल तो नहीं पेश आ रही? वो बात का रुख फेर गई। हादी भी समझ गया कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते, तभी बोला, नहीं कोई मुश्किल नहीं, बहुत अच्छे हो रहे हैं, बस एक पेपर रह गया, उसके बाद आपका ये टोटली रिलैक्स हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, मैं तो ना बन सकी, मगर तुम ज़रूर एक लायक फाइक डॉक्टर बनना और अपनी बहन का नाम रोशन करना। बहन का नाम रोशन करने वाली बात पे दोनों बेक वक्त हंस पड़े। हादी ने पूछना चाहा कि उसने क्यों मेडिकल की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, मगर फिर बाज रहा कि ऐसा करने से शायद उसका दिल दुखे, क्योंकि भले वो वजह नहीं जानता था मगर इतना ज़रूर जानता था कि अधूरी पढ़ाई उसे तकलीफ़ ज़रूर देती होगी। बड़ी हंस हंस कर बातें हो रही हैं दोनों बहन भाइयों के बीच। क्या बातें हो रही हैं, हमें भी तो पता चले। वो हंस रहे थे जब निशा टपक पड़ी। बाजू पे हैंडबैग लटका हुआ था, यानी कहीं जाने की तैयारी थी। वैसे भी वो आधा दिन तो घर से बाहर ही गुजारती थी। वही बातें जो आपकी और मेरे बीच नहीं हो सकती, वही जो मेरी इसी बहन से हो सकती हैं। जवाब हादी की तरफ से मौसूल हुआ, मुझे तुमसे बेतुकी फजूल बातें करने का शौक भी नहीं है। निशा ने नाक से मक्खी उड़ाई और आंखें मटकाईं। फजूल होती तो शायद मैं कर भी लेता, मगर ये बहुत काम की बातें हैं आपी, और आपकी समझ से बहुत ऊपर की हैं। हादी उसका मूड ख़राब करने की कोशिशों में था और अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं नाकिसुल अकल हूँ? मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती, बोलो। तो माथे पे बल डाले गोया हुई, जबकि अहाना ने अपनी हंसी दबाई और साथ हादी को घूरा भी कि बस करे चुप रहे। ऐसा मैंने तो नहीं कहा, हाँ मगर आप ज़रूर कह रही हैं। वो कहाँ बाज आने वाला था, मैं सब समझती हूँ तुम्हारी बातों का मतलब। तुम यही कहना चाहते थे कम अकल और पागल मैं नहीं बल्कि तुम हो, जब तो इसके पास बैठे रहते हो। निशा ने अहाना को भी अपने बात में घसीटा, तो आपकी हादी बाज ही रहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि निशा मजीद भड़क के अहाना को उल्टा सीधा सुना दे। जी बिल्कुल, मैं ही हूँ कम अकल, मैं ही हूँ पागल। आप गालिबन बाहर को जा रही थी। स्टूपिड, इडियट, इग्नोरेंट। हादी ने उसे याद करवाया तो वो बुड़बुड़ाती हुई पैर पटकती वॉकआउट कर गई। बदतमीज़, क्यों ऐसी बातें शुरू करते हो उसके साथ? मेरी नहीं बनती, कम से कम तुम तो बना के रखो। वो पहला जुमला गैर संजीदगी जबकि दूसरा संजीदगी से बोली। मैं कहाँ उलझता हूँ उनके साथ, उन्हें ही हर किसी की बातों में मदाखलत करने की आदत है। खैर छोड़ें उन्हें, ये बताएं कि कौन सा नावल पढ़ रही थी आप? मैं तो कोर्स की बुक्स पढ़ पढ़ के बेहद बोर हो गया हूँ, मुझे भी कोई नावल थमा दें। मुट्ठी भर पॉपकॉर्न बॉल लेता वो बोला। अच्छा चलो आओ देती हूँ। वो झूले से उठ खड़ी हुई जबकि पॉपकॉर्न वाला बॉल हादी ने अपने कब्जे में ले लिया। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। फिर हाजिर होंगे न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।